السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر ویل۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے پیزا کی ریسیپی وداؤٹ چیز اور وداؤٹ ایسٹ۔ تو دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے لیے جو ہے وہ ڈو تیار کریں گے۔ اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے اس میں 1 کپ میدا ہے، ہاف ٹی اسپون جو ہے وہ بیکنگ پاؤڈر ہے، ہاف ٹی اسپون بیکنگ سوڈا، سالٹ ٹو ٹیسٹ ہے، 1 ٹی اسپون جو ہے وہ شوگر ہے، 6 ٹیبل اسپون یوگرٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایڈ کرنا ہے، اور 1 to 2 ٹی اسپون اس میں جو ہے وہ آئل شامل کرنا ہے ہم نے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں میدا اور بیکنگ پاؤڈر اور بیکنگ سوڈا جو ہے وہ اس میں ڈال کے اچھے سے سفٹ کر لوں گی، چھان لوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ دہی شامل کروں گی۔ اب میں اس کے اندر جو ہے وہ نمک اور چینی ایڈ کی ہے۔ اب میں اس کے اندر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 5 ٹیبل اسپون جو ہے وہ میں یوگرٹ ایڈ کروں گی۔ اس کے بعد اگر مجھے ضرورت لگی تو پھر میں ایک اور چمچ اس میں ایڈ کر دوں گی۔ یہاں میں نے اپنی ڈو میں جو ہے 2 ٹی اسپون جو ہے وہ آئل ایڈ کیا۔ اب میں اسے جو ہے وہ ہاتھ کی مدد سے جو ہے وہ اس کی ڈو بنا لوں گی اچھے سے، آٹے کی فارم لے کے آنا۔ یہاں پر جو ہے میں نے اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ دوبارہ سے یوگرٹ شامل کیا تھا۔ اب میں اسے ہاتھ کی مدد سے جو ہے اس کی اچھی سی سافٹ سی ڈو جو ہے وہ بنا لوں گی گوندھ کے۔ یہ میں نے جو ہے وہ سارا آٹا اکٹھا کر دیا۔ میں اسے جو ہے وہ ہاتھوں کی مدد سے میں 2 سے 3 منٹ جو ہے وہ اچھے سے گوندھ کے جب ایک اچھی ڈو فارم ہو جائے گی تو پھر میں اسے جو ہے اچھے سے گوندھ کے اس کا اب میں پیڑا بنا کر جو ہے وہ گول سا رکھ دوں گی۔ گول پیڑا بنا کر جو میں نے رکھ لیا۔ اب اس کے اوپر جو ہے میں ہلکا سا آئل لگا دوں گی، ٹھیک ہے، سارے پیڑے کے اوپر اچھے سے۔ اور اسے جو ہے وہ اب ہم تقریباً 1 گھنٹے کے لیے ڈیمپ کلوتھ سے جو ہے وہ کور کر کے رکھ دیں گے۔ ہلکا گیلا کپڑا لے کر آپ نے اس کو جو ہے اسے 1 گھنٹے کے لیے جو ہے اسے رکھ دینا۔ جب تک ہماری جو ڈو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے اس ٹائم تک ہم جو چیز کا سبسٹیٹیوٹ ہے وہ ریڈی کر رہے ہیں، وائٹ ساس۔ اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے 2 ٹیبل اسپون میدا چاہیے، ٹھیک ہے، 2 ٹیبل اسپون جو ہے وہ آپ نے اس میں بٹر یوز کر سکتے ہیں یا گھی، ٹھیک ہے، سالٹ ٹو ٹیسٹ، اور 1 کپ جو ہے اس میں ملک شامل کریں گے ہم۔ آپ جو ہے وہ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں اور آئل بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ میں نے دیسی گھی شامل کیا ہے 2 ٹیبل اسپون، اور اس پوری جو آپ نے سوس ایسے ہلکی فلیم پر جو ہے وہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے 2 ٹیبل اسپون جو ہے اس میں میدا شامل کر دیا۔ اب اسے میں اچھے سے مکس کر دوں گی۔ جب یہ اچھے سے جو ہے وہ مکس ہو جائے گا 2 سے 3 منٹ جو ہے اسے آپ نے پکانا ہے تاکہ جو میدے کا کچا پن ہے وہ نہ رہے اس میں۔ پنچ آف سالٹ میں نے ایڈ کیا ہے، اب میں اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا دودھ شامل کروں گی اور اسے ہلاتی جاؤں گی چمچ کی مدد سے تاکہ لمپس نہیں بنے۔ بہت زبردست یہ کریمی سوس ہماری ریڈی ہوتی ہے سب چیز کے سبسٹیٹیوٹ کے لیے۔ اور یہ ہم نے جو ہے وہ اپنا ملک ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ملک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے پکانا جب تک کہ گاڑھے اس کا جو ہے وہ ایک بیٹر نہیں بن جاتا۔ یہ اب نے اچھے سے مکس کر دیا۔ اب میں اس کو جو ہے 2 سے 3 منٹ کے لیے پکاؤں گی اچھے سے۔ یہ دیکھیں ہماری جو سوس ہے وہ تھکنس کی طرف آ گئی ہے، مطلب تھک ہو گئی ہے۔ یہ ہماری سوس جو ہے وہ وائٹ سوس ریڈی ہے۔ اس کی تھکنس جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے، کریمی ہے، دیکھیں کتنی زبردست کریمی جو ہے وہ سوس ریڈی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم پیزا سوس ریڈی کریں گے۔ پیزا سوس کے لیے اگر آپ ٹومیٹو والی پیزا سوس بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر جو ہے وہ کوئک انگریڈینٹ سے جو ہے وہ ریڈی کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں میں نے ٹومیٹو کیچپ لیا 1/2 کپ، اس کے علاوہ میں نے جنجر پاؤڈر یوز کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اوریگانو لیا ہے اور تھائم لیوز لیے، یہ آپشنل ہیں، آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ گارلک پاؤڈر ہے اس میں، ٹھیک ہے،
اور اب اس کے علاوہ جو ہے میں نے اس میں پنچ آف یا 2 ٹیسٹ جو ہے وہ آپ بلیک پیپر یوز کر سکتے ہیں، نمک، چلی فلیکس، سویا سوس اور چلی سوس جو ہے وہ میں نے 2 ٹیبل اسپون جو ہے اس میں یوز کیا۔ اب میں اپنی ان سب چیزوں کو جو ہے وہ مکس کر کے ایک اچھی سی گاڑھی سوس بنا لوں گی۔ اسے میں اچھے سے مکس کروں گی تاکہ جتنی بھی ہم نے جو اس میں چیزیں ڈالی ہیں وہ اچھے سے جو ہے وہ اس میں مل کے ایک اچھی سی جو ہے وہ سوس ریڈی ہو جائے۔ یہ ہماری سوس ریڈی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ایک اس کو کھٹا سا ٹیسٹ دینے کے لیے اس میں جو ہے وہ میں نے سرکہ ایڈ کیا تھا 1 ٹیبل اسپون۔ اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ ہماری ریڈ سوس جو ہے پیزا سوس ریڈی ہے۔ اس کی تھکنیس بھی یہ دیکھیں اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اب ہم جو ہے وہ ہم نے جو ٹاپنگ کرنی ہے اس کے لیے جو چکن اسے میرینیٹ کر کے رکھیں گے، اس کے لیے میں نے چکن لیا ہے بون لیس کیوبس میں، ٹھیک ہے۔ چلی سوس اور سویا سوس اس میں میں نے 1 ٹیبل اسپون ایڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کالی مرچ ہے، نمک ہے، چاٹ مسالہ ڈالا ہے میں نے، اور اس میں جو ہے میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے۔ ان سب اسپائسز کو جو ہے وہ آپ اپنے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹاپنگ جس طرح کی بھی آپ چاہتے ہیں اس طرح کی ٹاپنگ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے پیزا کے اوپر۔ یہ سارا چکن جو ہے وہ ہم ان مسالوں کے ساتھ میرینیٹ کر کے میں اسے ریڈی کر لوں گی۔ مکس کر کے جو میں نے اسے ایٹ لیسٹ 15 منٹس کے لیے رکھا تھا، اس کے بعد میں نے اسے جو ہے وہ ریڈی کر لیا تھا۔ اب ہم اسے جو ہے وہ ریڈی کریں گے۔ ہماری وائٹ سوس بھی ریڈی ہے، ٹومیٹو سوس بھی ریڈی ہے، چکن بھی ریڈی ہے، اور ٹاپنگ میں میں نے جو ہے وہ انین یوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیپسیکم، شملہ مرچ، ٹماٹر اور یہ اوریگانو، تھائمز اور چلی فلیکس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ان کی میں اوپر ٹاپنگ کروں گی۔ یہ ہماری ساری جو ٹاپنگ کے انگریڈینٹس ہیں، آپ جو اس میں جو مرضی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ڈو کو جو ہے ایٹ لیسٹ 1 آور ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے۔ یہ میں نے نیچے جو ہے میدا ڈسٹ کیا تھا، اس کے بعد ہاتھ کی مدد سے اسے دوبارہ ایک دفعہ جو ہے وہ اچھے سے نیٹ کیا تھا، گوندا تھا اچھے سے۔ اچھے سے آپ لوگوں نے اسے نیٹ کرنا ہے اچھے سے، ٹھیک ہے۔ یہ اسے پہلے میں نے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے پھیلا لیے، ٹھیک ہے۔ بالکل جیسے روٹی بناتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے اس کے کنارے جو ہے وہ کر لینے۔ اور اب میں اسے جو ہے وہ بیلوں گی۔ یہ ہم نے جو روٹی تیار کر لی ہے، بالکل ایک تھن سی جو ہے وہ اس کی اتنی تھکنیس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو اب میں جو ہے وہ گریس کی ہوئی جو ہے وہ ٹرے میں لگا دوں گی۔ ٹرے میں لگانے کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کے جو ہے وہ کنارے جو ایجز ہیں وہ اس طرح سے بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سارے ایلیمنٹس رکھ لیے میں نے۔ یہاں پر جو ہے وہ میں فورک کی مدد سے اس میں جو ہے وہ کٹ لگا رہی ہوں۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے جو ہم نے پیزا سوس ریڈی کی تھی وہ لگائیں گے ہم نیچے بیس پہ۔ اس کے بعد جو وائٹ سوس جو ہم نے چیز کا سبسٹیٹیوٹ ریڈی کیا ہے وہ ہم اس پہ یوز کریں گے۔ اب میں اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ ساری ٹاپنگز رکھنا شروع کروں گی۔ یہ جو ہے ٹومیٹوز وہ میں رکھوں گی اس کے اوپر، اور اس کے بعد اپنی جتنی بھی ٹاپنگز ہم نے ہیں وہ اس کے اوپر رکھ کے جو ہے اسے ریڈی کر لیں گے۔ ایڈ کر دیا۔ اب اس کے اوپر جب ہم اپنے چکن کے جو ہم نے ریڈی کیا تھا اس کے پیسز ایڈ کر دیں۔ یہ ہم نے ساری ٹاپنگز ایڈ کر دی۔ اس کے بعد میں نے اس کے اوپر اوریگانو اور تھائمز کو اسپرنکل کیا، اور اس کے اوپر چلی فلیکس جو ہے اسپرنکل کر دیا۔ اب جو ہماری جو باقی سوسز رہ گئی تھی تھوڑی سی، وہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی، سوس اور وائٹ سوس۔ وائٹ سوس ایڈ کریں ہم۔ یہ ہمارے جو وہ ریڈی ہے۔ اب ہم اسے جو ہے وہ اپنے کڑھائی میں رکھیں گے۔ ہمارے پاس جو نان اسٹک کڑھائی تھی اس کے اندر میں نے جو ہے وہ پلیٹ رکھی ہے آج، کیونکہ اسے ہمیں ذرا نیچلے تھوڑے لوور لیول پہ جو ہے پکانا ہے، اسے میڈیم آنچ پہ۔ یہاں پر اب ہم اپنی جو پیزا کی ٹرے ہے وہ رکھ دیں گے، اور اسے تقریباً 15 منٹ کے لیے جو ہے وہ آپ نے بیک کرنا ہے۔ اسے میں نے پہلے سے پری ہیٹ کیا ہوا ہے 10 منٹس کے لیے۔ اور یہ لیجیے ہمارا زبردست یمی پیزا ریڈی ہے وداؤٹ چیز۔ یہ بہت یمی اور ٹیسٹی بنا تھا۔
چیز پیزا سے بھی زیادہ مزیدار جو ہے یہ پیزا ریڈی ہوا تھا. آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. یہ دیکھیے یہ پیس میں نے آپ کو کاٹ کے دکھایا. اس کی بیس دیکھیے کتنی زبردست بنی ہے, کرنچی بنی تھی. آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.